ادھر سے بھی اگر ہم ان کے والدین کی بات کریں, آپ نے کہا ان کے والد صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی, کیا تاثرات ہیں دونوں طرف؟ دونوں طرف سے. ان کے والد نے میرے بارے میں جو جملے کہے. جی پلیز مفتی صاحب. تو ویسے تو آپ کے پاس میرا نمبر اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ نیازی ہیں اور ہم تو قائد محترم. ہاں اس پہ بھی ہم آئیں گے. اس پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ سافٹ ویئر آپ کا بھی اپڈیٹ ہوا ہے یا ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ جہاں جنوری سن 2012 میں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے. سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا؟ اور میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مفتی عبدالقوی ہوں, میں جوید ہاشمی نہیں ہوں. واہ واہ واہ, جہانگیر ترین نہیں ہوں. اچھا مفتی صاحب ایک اور میں بات پوچھنا چاہوں گی, شادیوں کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے, کیا دوسری تیسری 4 شادیاں آپ سمجھتے ہیں کر لینی چاہیے, اور کس کنڈیشن میں کر لینی چاہیے, اور ابھی آپ نے کتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے؟ شادی صرف ایک, شادی صرف ایک, شادی صرف ایک, جس کے بارے میں اس کے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ رن مرید ہے, کھڑے ہو کے سلوٹ مار کے اچھا اس کو گلے سے لگاتا. ارے واہ واہ, یہ بڑا خوش نصیب ہے, کہ اچھی بات ہے. پاکستان کا قانون اب تو پورا عالم اسلام کے شرعی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی شخص دوسری شادی کرے, لیکن نکاح کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فن کے ہو, جس پر مفتی صاحب عمل کرتے ہیں. تو شادی ایک اور نکاح 2, ہاں ایک وقت میں 2 3 4. اور اگر اس طریقے کے اوپر جناب مفتی صاحب کا جس طرح سفر زیادہ ہے تو 2 3 4 زیادہ ہوتے رہے تو 3 درجن تک بھی پہنچ سکتے ہیں. نہیں ابھی پچھلا میں بھی انٹرویو ایک آپ کا دیکھ رہی تھی, اس میں آپ نے کلیم کیا کہ 4 درجن تو ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, آپ کو خوش ہونا چاہیے. ابھی آپ کے کتنے نکاح ہوئے ہوئے ہیں ابھی کی اگر کرنٹلی؟ ابھی آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جب ہمارا راکھی صاحبہ سے نکاح ہو رہا ہے. جی کب ہو رہا ہے یہ؟ محترمہ تو کہہ رہے ہیں 14 فروری. تو یہ 14 فیبرری ہی کیوں انہوں نے چوز کیا ہے؟ وہ میرے خیال میں خاص قسم کا ڈے ہوتا ہے نا. اچھا مجھے آپ یہ خوشخبری سناؤ کہ آپ کا پاسپورٹ ہے؟ ظاہری بات ہے مفتی صاحب, ہم غریبوں کا بھی ہے. اچھا بالکل تیار ہے؟ جی تیار تو ہے, لیکن کس لیے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح اس وقت ہوگا جب آپ گواہ ہوں گی. دستخط کر لیتی ہو؟ جی بالکل. نہیں انگوٹھا لگاتی ہوں. اور اچھی بات ہے. مفتی عبدالقوی صاحب راکھی صاحبہ کی نان و نفقے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, لیکن محترمہ نیازی صاحبہ کا بطور گواہ کے تمام اخراجات مفتی صاحب کی طرف سے ہوں گے. بہت شکریہ مفتی. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, راکھی جی نے آپ کو نکاح کی آفر دی اور آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لی خوشی خوشی, جو پاکستان آئیں گی تو کس طرح کا لباس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہنیں؟ محترمہ نیازی صاحبہ ہمارا سارا نعرہ کیا ہے؟ نیا پاکستان, نیا تبدیلی. بس مفتی صاحب دے نکاح دے انڈیا لی ہن ایتھے وڑی آندی ہے. مفتی صاحب دے نکاح دے بعد دیکھ سو کہ انہاں دا جڑا لباس ہو سی بالکل شریعت والا اور فطرت والا ہو سی. مفتی صاحب اے نہ ہوے تہاڈا چینج ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ترکی کے اور سوریہ کے اور جہاں کے جتنے ہمارے مسلمان ہیں اور علماء ہیں تو وہ پتلون بھی پہنتے ہیں. بالکل پہنتے ہیں کہ بلا مفتی صاحب پہن لیں گے. ہاں جی, تو یہ ہمارا ان کا ثوابدیدی مسئلہ ہے. جی بالکل. راکھی صاحبہ اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں. اب یہ ثوابدیدی نہیں رہ گیا, اب تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اب تو ہر چینل پہ آپ بیٹھے ہیں, اب آپ نے اس کو اپنا پرسنل مسئلہ رکھا ہے. اب تو ہر جگہ راکھی ساونت اور مفتی صاحب کی ڈسکشن ہو رہی ہے, دن میں 50 انٹرویوز آپ دے رہے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں ہمارا پرسنل مسئلہ ہے. نہیں, لباس کے حوالے سے جو سوال ہے وہ والدین کی اجازت کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کی والدہ, اور ادھر سے بھی اگر ہم ان کے والدین کی بات کریں, آپ نے کہا ان کے والد صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی, کیا تاثرات ہیں دونوں طرف؟ دونوں طرف سے. ان کے والد نے میرے بارے میں جو جملے کہے, اللہ انہیں خوش رکھے خوش رکھے خوش رکھے. اب تو میرے سسر ہونے کے حوالے سے باپ کے درجے میں ہیں. کیا نام ہے آپ کے سسر صاحب کا؟ مفتی صاحب کو خواتین کے اور سسروں کے نام نہیں آتے. اچھا مفتی صاحب فرض کریں آپ کا نکاح ہو رہا ہے راکھی ساونت جی کے ساتھ, اوپر سے حریم شاہ آ جاتی ہیں, پھر کیا کریں گے؟ حریم شاہ صاحبہ کا ایک تو نکاح ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور اب ان کا اور ان کے خامند کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں. اچھا, حریم شاہ صاحبہ کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر ہماری نگاہ نہ حریم شاہ صاحبہ کی طرف جائے گی نہ کسی اور محترمہ کی طرف جائے گی, صرف اور جائے گی تو راکھی صاحبہ راکھی صاحبہ راکھی صاحبہ راکھی صاحبہ. اچھا میں آپ کی شادی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح سے آپ نے کہا آپ کے نواسے بھی ہیں, وہ کیا خوش ہوتے ہیں یا کبھی انہوں نے کہا کہ بس کریں؟
नाना अब्बू अब और निकाह नहीं करें। मेरे नवासों के बच्चों तक भी जनाब ये पैगाम पहुंच गया। वो भी एक्साइटेड है? हाँ, वो जनाब नारे लगा रहे हैं कि नानू जिंदाबाद। ओके, हनीमून पे कहाँ जाने का आप इरादा रखते हैं? ये निकाह हो जाने के बाद वो हमारी लीडर होंगी, जहाँ वो आपको ले चले। वो कहेंगी दिन, हम कहेंगे दिन। वो कहेंगी शाम, हम कहेंगे शाम। वो कहेंगे यूरोप, हम कहेंगे यूरोप। वापस आके वलीमा करेंगे पाकिस्तान में? इंशाल्लाह ये खुशखबरी अनकरीब आ जाएगी। तो मुफ्ती साहब कोई डिजाइनर है आपके माइंड में कि किस रंग का आप जोड़ा पहनेंगे? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राखी जी को दी हुई है? मोहतरमा, मैं आपकी जब बातें सुनता हूँ ना तो आपकी सादगी पर मुझे थोड़ा थोड़ा अफसोस भी हो रहा है जी। मतीरा साहबा बेहतरीन डिज़ाइनर, हाँ। उनकी तरफ से पेशकश आ रही है कि जनाब कैसा लिबास, कैसी शेरवानी, कैसा ये, तो भी ज़रा मामला क्या पता है कि वहाँ से इंडिया से हमारी करिश्मा साहबा और करीना साहबा की तरफ से मुफ्ती साहब का लिबास है, तो फिर। अच्छा, वैसे करीना साहिबा के हवाले से भी आपने कुछ कहा था कि वो भी शायद ख्वाहिशमंद थी? नहीं, ख्वाहिशमंद नहीं थी। मैं जब 82 से लेकर सन 2000 तक हर साल इंडिया गया हूँ तो वहाँ के जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रोकर हैं नईम भाई जी, तो जब वो दावत करते थे तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक खुसूसियत है कि यूं ना देखो, यूं देखो। करिश्मा साहबा को देखने के लिए यूं चाहिए था, करीना साहबा से दोस्ती के लिए यूं चाहिए था, तो इसलिए हमारा करीना साहबा से एक अच्छा ताल्लुक था। और इंशाअल्लाह राखी साहबा के इस पैगाम मोहब्बत के बाद अब इंडिया से आने वाले पैगामात का आप तसलसल देखें, आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि राखी सावंत जी के बाद और भी बहुत सारे इंडिया से प्रपोजल्स आने लगे हैं। मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, क्यों ना आज उनको मौका दिया जाए। बिल्कुल, ये तो नौजवान नस्ल जी मेरी। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मैं चनियोड़ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ कि साढ़े को लिख भी नहीं थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। जिंदाबाद। आपने पहली गलती तो ये की कि चिन्योड़ के पीर से ली। आप मुल्तान के पीर साहब और मियाँ वाली के पीर साहब से लेते। अगर कहें तो इसके प्रोग्राम के बाद मैं उनके टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा। और सबसे बड़ा पीर तो मैं बैठा हूँ, 41 दिन में रिजल्ट ना आए, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब पे जुर्माना। अच्छा। हाँ, और ये आपके लिए भी है, यानी ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। Really? जो मोहतरमा, जो मोहतरम शादी और निकाह के हवाले से मुफ्ती साहब से रब्ता रखें। मुफ्ती साहब जो वजीफा बताएं जी। तो शादी आपसे होगी या जांच करना चाहते हैं? ना, जो पूछेगा बच्चा। लेकिन अगर बच्चा खुद कह दे कि आपके लिए है तो फिर मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छा चलें। ओके, थैंक यू जी। Who's next? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मोहब्बत एक ही बार होती है या बार बार हो सकती है? नो जी। अगर आम इंसान के लिए कहते हो तो एक मरतबा, मुफ्ती साहब के लिए हज़ारों मरतबा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक वक्त में 4-5 लोगों से मोहब्बत हो सकती है? जब 4 से निकाह जायज़ है तो मोहब्बत भी तो 4 लोगों से हो सकती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुफ्ती साहब, जो खातून आपके साथ फ्रेम में आ जाए वो वायरल हो जाती है, तो कहीं लोग आपको वायरल होने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? हाँ, बहुत आला सवाल है, लेकिन आपने ज़रा जुमला आधा कहा है। अगर कहें कि जो ख्वाजा शराबी आपके साथ आ जाता है वो भी वायरल हो जाता है।